عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ دوسرا سبق مکالمۃ ہاتفیہ نام کا سبق ہے۔ مکالمۃ ہاتفیہ کا مطلب آتا ہے ٹیلی فونی گفتگو، یعنی ٹیلی فون پر بات چیت کرنا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے اندر سوال اور جواب تمرینات اور مشق کے اندر دیے ہوئے ہیں، تو سوال اور جواب میں نے بورڈ پر لکھ دیے ہیں، چنانچہ اس کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلے ہے اجابۃ الاسئلۃ التالیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے، نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے من اتصل بعلی، کہ کس نے علی سے رابطہ قائم کیا، کس نے علی سے رابطہ قائم کیا؟ تو اس کا جواب آئے گا احمد اتصل بعلی، کہ احمد نے علی سے رابطہ قائم کیا۔ احمد نے یعنی علی اور احمد، اس سبق میں گویا کہ ایک گفتگو بات چیت دکھائی گئی ہے۔ دو دوست ہیں، ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا نام علی ہے، وہ ٹرانسلیشن سے واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس میں اس کا جواب آئے گا احمد اتصل بعلی، کہ احمد نے علی سے رابطہ قائم کیا۔ دوسرا سوال ہے من کان علی، کہ علی کون تھا، علی کون شخص تھا؟ تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے علی کان صدیقا لاحمد، کہ علی احمد کا دوست تھا، علی احمد کا دوست تھا۔ تیسرا سوال ہے کیف اتصل بہ، کہ اس نے کیسے رابطہ قائم کیا، یعنی احمد نے علی سے کس طرح سے رابطہ قائم کیا، کیسے رابطہ قائم کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہوا ہے اتصل بہ ٹیلیفونیا، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا احمد نے علی سے۔ آگے چوتھا سوال دیکھیے گا لماذا اتصل احمد بصدیقہ ٹیلیفونیا، کہ احمد نے اپنے دوست علی سے کیوں رابطہ قائم کیا ٹیلی فون کے ذریعے سے، مطلب احمد نے علی سے ٹیلی فون کے ذریعے کیوں رابطہ قائم کیا، کیا بات تھی؟ تو اس کا جواب ہے اتصل احمد بصدیقہ احمد ٹیلیفونیا للاستفسار عن احوالہ، کہ احمد نے اپنے دوست علی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اس کے حالات دریافت کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پانچواں لماذا تغیر صوتہ، کہ اس کی آواز بدلی ہوئی کیوں تھی، اس کی آواز کیوں تبدیل تھی، کیا بات تھی؟ تو اس کا جواب دیا ہے تغیر صوت احمد لانہ کان مصابا بشیء من نزلات البرد والرشوح، کہ احمد کی آواز اس لیے بدلی ہوئی تھی کیونکہ اسے نزلہ اور زکام ہو رہا تھا، نزلہ اور زکام سے دو چار تھا، اس لیے اس کی آواز تھوڑی بدلی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے لماذا لم يستطيع حامد ان يتصل بصديقه عادلہ، کیوں حامد اپنے دوست عادل سے رابطہ قائم نہیں کر پایا، کیوں حامد اپنے دوست عادل سے رابطہ قائم نہیں کر پایا؟ یہ اصل میں دونوں دوست ہیں، حامد اور عادل، اور یہ حامد جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ چنانچہ آگے اس کا جواب لکھا ہوا ہے لم يستطيع حامد ان يتصل بصديقه عادل من اجل تعطل الجهاز التليفوني بصورة مؤقتة، حامد اپنے دوست عادل سے رابطہ قائم نہیں کر پایا فون یعنی ٹیلی فون کے خراب ہونے کی وجہ سے، ٹیلی فون خراب تھا گھر کا، تو اس وجہ سے یہ رابطہ قائم نہیں کر پایا۔ پھر اگلا سوال ہے کیف اتصل حامد بصديقه عادل، کہ حامد نے اپنے دوست عادل سے پھر کیسے رابطہ قائم کیا؟ گھر کا ٹیلی فون جب خراب تھا تو کس طریقے سے رابطہ قائم کیا؟ اصل میں ان کا پروگرام بن رہا تھا تاج محل گھومنے کا، اور اپنے والد علی سے اجازت لے چکے تھے، علی نے اجازت بھی دے دی تھی حامد کو، تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ تاج محل گھومنے کا ارادہ کیا، تو فوراً سوچا کہ لاؤ ٹیلی فون پر اس کو خوشخبری دے دیں کہ والد صاحب نے اجازت دے دی ہے، چنانچہ تاج محل گھومنے چلتے ہیں۔ مگر ہوا یوں کہ گھر کا ٹیلی فون خراب ہونے کی وجہ سے، گھر کا ٹیلی فون خراب تھا، تو اب ساتویں سوال میں کوشچن کرا گیا ہے کہ حامد نے پھر کیسے عادل سے رابطہ قائم کیا اپنے دوست سے؟ جواب رفع حامد السماعۃ وضغط الرقم المطلوب، کہ حامد نے فوراً ٹیلی فون بوتھ کی طرف گیا
اور دکاندار سے اجازت لی اور اس کے بعد اپنا جو عادل کا نمبر تھا اس کو فوراً ڈائل کیا اور اس کے بعد بات کی. تو اس طریقے سے حامد کا اور عادل کا آپس میں رابطہ قائم ہو گیا. اس کے بعد 8واں سوال ہے کیف صدمت السیارۃ، کہ فور ویلر نے کیسے ٹکر مار دی اس کو. کیسے ٹکر ماری؟ مطلب یہ تھا کہ حامد جب اپنے دوست عادل سے رابطہ قائم کرنے جا رہا تھا، بات چیت کرنے جا رہا تھا، خوشخبری دینے جا رہا تھا، تو فون بوت کی طرف گیا. اس میں ہوا یہ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اپولو نام کی ہاسپٹل کے اندر. تو یہ سب سبق کے اندر موجود ہیں. جب ٹرانسلیشن سبق کا کریں گے تو آپ پوری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. چنانچہ کیف صدمت السیارۃ، کہ فور ویلر نے کیسے اس کو ٹکر مار دی. اس کا جواب دیا ان دفعت السیارۃ من طراز ماروتی نحو حامد بسرعۃ فائقۃ وصدمته، کہ ایک بہت تیز رفتار فور ویلر اس کی طرف آئی، بہت تیز رفتاری کے ساتھ میں، جیسے کہ ماروتی وہ اس کی طرف آئی اور بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھی، حامد کی طرف، اور اس کو ٹکر مار دی. اس کے بعد وہ 3 کوشچن اور دیے ہوئے ہیں جن کا میں ترجمہ بتلا دیتا ہوں. سوالات کی طوالت کی وجہ سے، لمبا ہونے کی وجہ سے میں اس کو نوٹ نہیں کر پایا، بورڈ پر جگہ کم تھی، تو میں اس کو ویسے ہی بتلا دے رہا ہوں ترجمہ اس کا. کہ اس کے بعد جب یہ سب ہو گیا اور حامد جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گر پڑا، پھر لوگوں نے کیا کیا، جو ادھر ادھر بھیڑ جمع تھی، لوگ اکٹھے تھے. اس کو لکھا ہوا ہے ماذا فعل الناس بعد الاصطدام، یعنی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا. تو اس کا جواب دیا گیا ہے استمع الناس حوله واخذوا يلومون السائق بالاهمال، کہ لوگ اکٹھا اس کے ارد گرد ہو گئے اور اس کے بعد جو ڈرائیور تھا فور ویلر کا، گاڑی کا، ماروتی کا، جو ٹکر مار کے گیا تھا، اس کو لعنت و ملامت کرنے لگے کہ کیسے جو ہے لاپرواہی کے ساتھ چلا رہا ہے. اس کے بعد پھر اگلا ایک اور سوال دیا ہوا ہے، 10واں سوال کیف ام حامد، کہ ادھر تو حامد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب احمد نے یہ پوچھا اپنے دوست علی سے کہ یہ بتائیے کہ حامد کی امی کا کیا کیا حال ہے، وہ کیسی ہیں کہ بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد. تو علی نے جواب دیا انہا قلقلۃ جدا ومحزونا، کہ وہ بہت زیادہ بے چین اور رنجیدہ حالت میں ہے، یعنی صدمے کی سی پوزیشن میں ہے. اس کے بعد 11واں ایک اور سوال ہے ما ہوا رقم الغرفۃ فی المستشفیٰ. اب ہو سکتا ہے احمد یہ چاہ رہا ہوں کہ لاؤ بیٹے اپنے دوست علی کے بیٹے کو ہاسپٹل جا کر دیکھیں. تو انہوں نے کمرہ نمبر، روم نمبر پوچھا کہ ہاسپٹل میں روم نمبر کیا ہے. تو فوراً علی نے روم نمبر بتایا کہ رقم غرفۃ المستشفیٰ 320، کہ کمرہ نمبر ہاسپٹل کا جو ہے وہ 360 ہے، 360 ہے. تو اس طریقے سے یہ سوالات دیے. اب اس کو بار بار جو ہے پڑھیے اور اس کو مشق بھی کیجیے اور اس کو زبانی یاد کیجیے.